السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم زکوٰۃ کے مسئلے کے اوپر ہی گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ ابھی ہم سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ اگر کسی شخص کے اوپر قرض ہے تو کیا وہ زکوٰۃ ادا کرے گا یا نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو کس طریقے سے ادا کرے گا، اور اگر نہیں ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے، کیوں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے۔ حضرات محترم، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے قرضہ لے رکھا ہے، مان کر چلیے کہ کسی شخص کے اوپر 2 لاکھ روپے کا قرض ہے، 2 لاکھ روپے کا قرض اس کے پاس ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے پاس 1 لاکھ روپہ بھی موجود ہے یا 1.5 لاکھ روپہ موجود ہے، یا مان کر چلیے 2 لاکھ روپہ بھی اگر موجود ہے، 2 لاکھ ہی اس کا قرضہ ہے اور 2 لاکھ روپہ ہی اس کے پاس موجود ہے، تو کیا ایسا شخص زکوٰۃ ادا کرے گا؟ حالانکہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ یہ جو قرض کا پیسہ ہے مجھے تھوڑا تھوڑا ادا کرنا ہے، ایک ساتھ ادا نہیں کرنا ہے، تو کیا اس معاملے کے اندر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو حضرات محترم، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی شخص کے اوپر قرضہ ہے تو پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ ہم اس کے اوپر قرضہ کتنا ہے۔ مان کر چلیے جو میں نے مثال ابھی دی، 2 لاکھ کا قرضہ ہے اور 2 لاکھ روپہ اس کے پاس موجود ہے، تو جب اس کے اوپر 2 لاکھ روپے کا قرضہ ہے اور 2 لاکھ ہی موجود ہے، مطلب یہ کہ اگر وہ 2 لاکھ روپہ اپنا قرض کا وہ اگر کسی کو دے دیتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یا مان کر چلیے کہ اگر اس کے پاس 1.5 لاکھ ہے، وہ 1.5 لاکھ دیتا ہے تو 50,000 کا قرضدار وہ ابھی بھی موجود ہے۔ یا میں کہتا ہوں کہ ایسا ہو کہ اس کے پاس 2.25 لاکھ روپہ مطلب 2,25,000 روپے موجود ہو اور 2 لاکھ روپے کا اس کے اوپر قرض ہو، تو اگر وہ 2 لاکھ روپے قرض دے بھی دے گا تو اس کے پاس کتنا بچے گا؟ 25,000 روپے، اور 25,000 روپے کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے یہ حکم ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان کی مقدار کیش انسان کے پاس ہونا چاہیے، اور پورا سال اس کے اوپر گزرنا چاہیے، تب جا کر انسان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے کہ اب یہ زکوٰۃ ادا دے گا۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر 2 لاکھ روپے کا قرض آلریڈی موجود ہے، جب اس کے اوپر قرض ہے تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ صاحب وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، چاہے وہ پیسہ تھوڑا تھوڑا دے کر ادا کرے یا ایک ساتھ میں ادا کرے، لیکن وہ قرض دار ہے اور قرض دار کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ ایسے مسائل ہیں کہ جو ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ لوگوں کو یہ مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں تو وہ غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں، اس کے ذریعے وہ پریشان بھی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے چاہیے لوگوں کو کہ اپنے علماء سے رابطہ کیا کرے اور ان سے معلومات حاصل کیا کرے کہ جناب والا ان مسئلے کا کیا حکم ہے۔ اور سوشل میڈیا ہے تو اس کے اندر اگر کوئی ایسے مسائل آپ کو دیکھنے کو ملے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو سنیں۔ سننے سے ہوگا یہ کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، آپ کے اوپر نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن آپ اگر سنیں گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور کل کو آپ کسی کی اس کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں، ہیلپ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں اس کو کہ جناب مسئلہ ایسا ہے، ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، اور ایسا آپ اس کو بتائیں گے تو ضرور آپ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اور اسلام کے اندر یہ حکم ہے کہ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی اس کو نیکیاں ملتی ہے، اس کے اوپر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ میں نے بتایا آپ کو قرض والا، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔